ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آدمی میں ایک خوبی ہے، دین میں ایک بڑھیا عبادت ہے جس سے نعمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، اور انسان کو حقیقی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں ترقی نام ہے ہواؤں میں اڑ جانا، سیاروں میں چلے جانا، راحت و آرام کے نقشے بڑے بنا لینا۔ حقیقت میں ترقی انسان کی یہ ہے کہ اس کے دل کو چین نصیب ہو جائے۔ وہ ترقی بھی کیا ترقی ہے کہ دل کو چین ہی نہ ہو۔ گھر بڑا شاہانہ ہو لیکن بتائیے دل بے چین ہو، وہ گھر بھی کوئی گھر ہے؟ دعوت بڑی شاہانہ ہو، دسترخوان سجے ہوں، دل اندر سے بے سکون اور پریشان ہو، بتائیے وہ دعوت بھی کوئی دعوت ہے؟ تو حقیقی ترقی کیا ہے؟ دل کو چین نصیب ہو جائے، اور یہ دنیا کے کسی ملک میں آج نہیں ہے۔ بھاگو میاں کہیں بھی دوڑ کے جا کے دیکھ لو، چین نہیں، چین نہیں ہے۔ چین صرف ایک چیز میں ہے، ایک چیز میں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ تم جھونپڑی میں رہو گے تب بھی تم ترقی یافتہ ہوگے، کوٹھیوں میں رہو گے تب بھی سکون سے رہو گے۔ اللہ کا در چھوڑا، دنیا چھان لو، یہ تو انسان کی ترقی نہیں۔ انسان دنیا میں آج بے سکون ہی بے سکون ہے۔ لیکن یہ بھولا سبق ایسا بھولا کہ اب یاد ہی نہیں ہوتا۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ راحت کے نقشوں کو جمع کر لینے کا نام راحت ہے۔ دنیا یہ بھول بیٹھی ہے کہ سکون کا سامان اکٹھے کرنے کا نام سکون ہے۔ دوڑ رہی ہے راحت کی چیزیں اکٹھے کرنے میں۔ میرے عزیزو، اگر دل کو راحت اور چین نہیں تو یہ نری مشقت ہے، یہ نری مشقت ہے، یہ نری زحمت ہے، یہ نری تکلیف ہے، چین ہی نہیں ہے۔ بتائیے نا، کوئی بہت شاہانہ گھر بنا لے، کیا صرف اس گھرانہ شاہانہ گھرانے سے اسے سکون مل جائے گا؟ اور بتائیے اگر شاہانہ گھر مل جائے اور اس گھر میں سکون دل میں نہ ہو، کیا کہتا ہے؟ کہاں شفٹ ہو گیا میں، کہاں شفٹ ہو گیا؟ تو اصل راحت، اصل ترقی لوگوں نے سمجھ لیا چیزیں بڑھ جائیں تو بس ترقی ہے۔ ارے میاں، ہر چیز میں اضافہ ہونا یہ پسندیدہ ترقی نہیں ہوتی۔ پیٹ نکل آئے ترقی تو ہو گئی نا، 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیوں کے ساتھ کوئی بچہ پیدا ہو، اضافہ تو ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، بچہ 2 پاؤں کے بجائے 3 پاؤں کے ساتھ آ جائے
ترقی تو ہو گئی نا. ارے میاں ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن دوڑ لگی ہے، دوڑ لگی ہے، چیزیں آنی چاہیے، چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے، چاہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اکٹھی کی جائے، کوئی حرج نہیں، چیزیں تو آ رہی ہے نا. یہ ایسی ترقی ہے کہ جیسے 2 پاؤں کے بجائے 3 پاؤں بڑھ جائے، پیٹ اور پھول جائے، پھٹے گا تو گندگی پھیلائے گا نا. لیکن دنیا دوڑ رہی ہے، بس ترقی ہونی چاہیے، چاہے ناچ کے ہو، چاہے گا کے ہو، چاہے بے لباسی کے ساتھ ہو. تو میرے عزیزو، ایک انسان کی خوبی ہے، ایک بڑھیا عبادت ہے، نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں عرض کر رہا ہوں انسان کو ترقی ملتی ہے، دل کو سکون بہت ملتا ہے. یہ ایک بڑی خوبی ہے. اور وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا شیطان نے کہا جب میں حملہ کروں گا انسان پر، اور جب میں انسان پر حملہ آور ہوں گا، اور جب میں اس سے دشمنی کروں گا، جب میں اس پر حملہ آور ہوں گا، جب میں اس سے دشمنی کروں گا، تو میں اسے اسی عبادت سے محروم کروں گا، میں اسے اسی عبادت سے محروم کروں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں آؤں گا، اس پر حملہ آور ہوں گا، اور میں اس سے دشمنی کروں گا، آگے سے، بائیں سے، دائیں سے، پیچھے سے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں شکر نہیں رہے گا. جس کی زندگی میں ناشکری آ گئی، سمجھ لے شیطان کا اثر آ گیا، شیطان اس پہ اثر انداز ہو گیا. اور اللہ حفاظت فرمائے، ناشکری ایک ایسا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ آدمی انتہائی حساس ہو جاتا ہے، تکلیف کے معاملے میں، ناگواری کے معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں انتہائی حساس، کہ لاکھوں نعمتیں ہوں اور ایک چھوٹی سی تکلیف آ جائے، چونکہ زندگی میں ناشکری ہے، اسے وہی چیز نظر آئے گی. یہ تکالیف کے لیے، مصیبتوں میں بڑا حساس، لاکھوں نعمتیں ہیں، ایک تکلیف آئی، دل و زبان سے ناشکری، اور اس شکری کی سزا ہے آدمی دکھی رہتا ہے، آدمی دکھ میں رہتا ہے، آدمی غم میں رہتا ہے، آدمی مایوسیوں میں چلا جاتا ہے، آدمی دکھ میں رہتا ہے، آدمی غم میں رہتا ہے، آدمی مایوسیوں میں چلا جاتا ہے. ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں، اللہ کریم نے لاکھوں کروڑوں سے اسے اچھا رکھا، لیکن اس پہ چونکہ شیطان کے اثرات ہیں اور شکر کی عبادت سے محروم ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے، لیکن اس کی زندگی کا حال دیکھو، غمزدہ، ڈپریشن میں، مایوس، ناشکری. ایسی بلا ہے اس دنیا میں، یہ عذاب سے کم نہیں، یہ عذاب سے کم نہیں کہ آدمی شکر کی دولت سے محروم ہو جائے. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کس خوش نصیب کی عادت میں اور زندگی میں عبادت شکر کی لے آئے، دنیا میں جنت کے مزے لیتا ہے. اس لیے کہ شکر گزار آدمی، شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے،
شکر کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس خیال کی برکت سے محسن سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، اس محسن حقیقی سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، جی چاہتا ہے اس کی اطاعت کرو، کر کے اس کو راضی کر لو، جی چاہتا ہے اس محسن حقیقی سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، جی چاہتا ہے اسے اس کی اطاعت کر کے اسے راضی رکھو۔ اگر آپ کی مشکلات میں کوئی شخص دنیا میں قدم قدم پہ آپ کے ساتھ احسانات کرتا ہو اور قدم قدم پہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو تو محبت آ ہی جاتی ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچتا ہے، جی چاہتا ہے کبھی میں بھی اس کے کام آؤں، کبھی میں بھی اس کے کام آؤں۔ سبحان اللہ، جس خوش نصیب کو شکر کی عبادت نصیب ہوتی ہے، مقام شکر ملتا ہے، اس کا تو دل ہر وقت جنت کے مزے لیتا ہے، مطمئن، پرسکون۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے نا، بینائی دی ہے، اندھا نہیں پیدا کیا، گویائی دی ہے، گنگا نہیں پیدا کیا، سماعت دی ہے، بہرا نہیں بنایا، اعضاء اور جوارح سلامت دی ہیں، معذور نہیں بنایا، اندر کا نظام سلامت رکھا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو کتنے ہیں ساری زندگی یہ حسرت لے کے چلے جاتے ہیں کہ ماں کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا، اپنے دل کی بات کسی کو سمجھاتا، محبت بھرے ماں کے الفاظ کانوں سے سنتا، اپنے پاؤں پہ چلتا، اس حسرت میں زندگی گزرتی ہے۔ ارے اس جسم پہ غور تو کیجئے، کیسی قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن نظر کہاں جاتی ہے جو نہیں ہے، نظر کہاں جاتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کیا یہ نعمتیں، صحت کی نعمت کم ہے، بینائی کی نعمت کم ہے، گویائی کی نعمت کم ہے؟ ایک صاحب اللہ والے جنہیں اللہ نے مقام شکر عطا فرمایا تھا، شدید بخار، آنے والے نے کہا حضرت سخت تکلیف میں ہیں آپ، کہا الحمدللہ۔ اچھا وہ الحمدللہ صرف زبانی نہیں تھا، دل سے تھا، نعمتوں پہ نظر تھی، تو اس سخت تکلیف میں بھی وہ مزے لے رہے ہیں، کہا الحمدللہ۔ کہا حضرت الحمدللہ کہاں؟ کھانے کا راستہ بھی سلامت ہے، گندگی نکلنے کا راستہ بھی تو سلامت ہے، اگر یہی خراب ہو جاتا زندگی کیسے گزرتی؟ سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جب پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب قضائے حاجت کر کے باہر نکلو تو تب بھی کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نہ نکلتا تو تڑپتا نا، نہ نکلتا تو تڑپتا، اے الحمدللہ۔ کہا بھائی بخاری تو ہے، جسم کی کتنی نعمتیں سلامت ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہنے لگے تھوڑی سی صحت خراب ہے نا، عزت تو سلامت ہے۔ پھر فرمانے لگے الحمدللہ، تھوڑی سی صحت کا مسئلہ بھی تو ہے، عزت بھی سلامت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان سلامت ہے، ایمان تو سلامت ہے۔ لیکن میرے عزیزو شیطان نے کام کر دکھایا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں حملہ آور ہوں گا، نہ مردوں میں شکر رہے گا، نہ عورتوں میں شکر رہے گا، نہ جوانوں میں شکر رہے گا، نہ غریب میں شکر ہے، نہ امیر میں شکر ہے، ہر وقت نہ شکری ہے۔
اور اس ناشکری نے زندگی کو بے چین کر کے رکھا. سبحان اللہ. کچھ بھی نہ ہو اور اللہ نے جو یہ مسجد پہنچا دیا، ایمان دے دیا، ماں باپ کی فضا ایمان اور اسلام کی دے دی، قسم خدا کی ساری زندگی بھی شکر کا سجدہ ادا کریں، اس نعمت پہ شکر ادا نہیں ہو سکتی. لیکن ان نعمتوں پہ آج نظر ہی نہیں ہے. کیا کیا نعمت اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرما رکھی، کیا کیا احسانات کر رکھے. جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں دیکھیں، حد ہے نعمتوں کی، حد کر رکھی اللہ نے احسانات کی. عزیزو بڑی خوبی ہے، زندگی بڑی خوشگوار، بڑی پرسکون، بڑی مطمئن، زندگی کا لطف دوبالا اگر میری زندگی میں شکر کی عبادت آ جائے. اگر میری زندگی میں شکر کی عبادت آ جائے. اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں عذاب نہیں دوں گا شکر کرنے والے کو. سبحان اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بلکہ اللہ یوں نہیں کرے میں عذاب نہیں دوں گا، بلکہ فرما رہا ہے مجھے کیا پڑی عذاب دینے کی، مجھے کیا پڑی عذاب دینے کی. اگر اس کی زندگی میں ایمان کے بعد شکر ہے، مجھے کیا پڑی میں اسے عذاب دوں. شکر گزار آدمی تو دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہتا ہے، قبر میں بھی محفوظ رہتا ہے، آخرت میں بھی محفوظ رہتا ہے. شکر نہیں ہے بھائی، نہ شکری ہی تو ہے. اس ناشکری نے آج زندگی میں تالا لگا رکھا ہے، بندش نہیں، تالا. نعمتوں پہ تالا لگا رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پورا گھر ہی ناشکری سے بھرا پڑا ہے تو کسی کو بندش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تالے تو خود لگا رکھے، بندش تو خود کر رکھی ہے. شکر کی زندگی ہو. اللہ کی نعمتوں کا مذہب تو ہے ہمارا، ہر نعمت اللہ کی طرف سے، لیکن یہ خیال میں نہیں ہے، یہ دھیان میں نہیں ہے، یہ خیال میں نہیں ہے، دھیان میں نہیں ہے. اس لیے کہ جب خیال اور دھیان کسی کا ہو جاتا ہے کہ یہ محسن ہے میرا، محبت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے. دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچتا ہے، اس کی اطاعت کرنے کا جی چاہتا ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں اور اس کی اطاعت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، سمجھ لے یہ شکر سے محروم ہے، سمجھ لے یہ شکر سے محروم ہے. اور پھر ناشکری کے نتائج کے لیے تیار رہے، پھر ناشکری کے نتائج کے لیے تیار رہے. مایوس ہوگا، خوف زدہ رہے گا، بے سکون رہے گا، پریشان رہے گا، اطمینان نہیں. کسی بھی دنیا کے خطے میں چلا جائے اور ساتھ ناشکری لے کے جائے، یہاں نہیں سکون آئے گا. دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے، ناشکری کے ساتھ جائے گا، یہاں سکون نہیں آئے گا. آج مغربی دنیا میں نشہ آور دوائیں یہاں سے زیادہ ہے. چمک دمک تو بہت ہے، لیکن یہ اندر کا سکون کا کیا کرے، وہ تو نہیں آتا. سگریٹ پینے نکلا تھا، سارے نشوں کو پیچھے چھوڑ دیے. کوئی نشہ نہیں چھوڑا اس معاشرے نے، کوئی نشہ نہیں چھوڑا اس معاشرے نے. چاہت کیا ہے؟ سکون مل جائے. آج کی سائنس نے، ترقی نے مجھے سیاروں تک تو پہنچا دیا، آسمانوں تک تو پہنچا دیا، چاند تک تو پہنچا دیا، سمندر اور دریاؤں میں تو لے گئی، لیکن سائنس کے خانے میں دل کا سکون تو نہیں ہے نا. دل کا سکون تو نہیں ہے. لمیاں وہ کہاں ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ تو اپنے اللہ کو یاد کرو گے، شکر کرو گے، اس محسن کو یاد رکھو گے، اس سے محبت کرو گے، جتنا اس سے پیار بڑھے گا اتنا اس دل کو غذا ملے گی.
اتنی اس دل کو غذا ملے گی. تو میرے عزیزو شکر کی عادت بنائیں، ہم شکر کی عادت بنائیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ اللہ کریم نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. اور سب سے بڑھ کر ایمان، مسلمان ماں باپ کا ایمان کا ماحول یہ آ جائے، یہ اندر آ جائے، اس پر اندر سے شکر نکلے. دنیا کا غم غم نہیں لگے گا، دنیا کے دکھ دکھ نہیں لگیں گے، دنیا کی تکلیفیں نہیں لگیں گی، اگر دل پہ نعمت ایمان اسلام پہ شکر نصیب ہو جائے. اگر دل سے نعمت اسلام ایمان پر شکر نکلے، دنیا کی تکلیف پریشان نہیں کرے گی، سکون رہے گا. آپ کہیں گے تکلیف اور پریشان نہ کرے. گھڑی ہو نا، گھڑی آپ گلاس میں ڈال دیں اور گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، دائیں پانی بائیں پانی، کہتے ہیں میاں واٹر پروف ہے، اندر نہیں جاتے پانی. ہاں میرے عزیزو، یہاں اللہ کی محبت آ جائے، اس کی احسان شناسی آ جائے، یہ دل بھی غم پروف ہو جاتا ہے. دائیں بائیں غم کی شکلیں ہوتی ہے، لیکن یہ دل غم پروف. یہاں غم نہیں، یہاں تکلیف نہیں، یہاں بے چینی نہیں. تو میرے عزیزو بڑی خوبی ہے، بڑھیا عبادت ہے شکر کی عبادت، شکر کی کیفیت، شکر کی زندگی. اللہ ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.